نفس کی خواہش میں ہے، قوم اور ملت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تھوڑے سے نفع کے لیے آج ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں، وزیروں کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، نہ کوئی اقتدار ان لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح روز دین کا سودا کرتے ہیں۔ وہ جو ہے آپ کی میری بات پر کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پیسے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ وہ تو ختم نہیں ہو رہا ان کے پاس۔ شہرت بہت زیادہ ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں جھکا دیں تو عزت بھی اللہ رسول نے عطا فرما رکھی ہے، لیکن پھر بھی ظلم سے باز نہیں آتے، زیادتی سے باز نہیں آتے، بیٹھتے ٹی وی پہ اور آ کے افسوس کرتے، کہتے بڑا افسوس ہوا ہے، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ کس سے نمٹو گے بھائی؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بتا تو کدھر تھا؟ ہمیں جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرات کے نہر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ پوچھے گا عمر حکومت تو تیری تھی، کدھر تھا تو؟ تیری ذمہ داری تھی۔ اقبال کہتے ہیں جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا راہبر، کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میرے کارواں سے سوال ہوگا۔ وہ جان نہ چھڑائے کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، کندھوں پر بوجھ ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے، صرف چند اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیے نا، ایک جائز سی بات ہے کہ تم نے ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کو تو پھانسی دے دی، اور جو 14 سے زیادہ لوگ جیلوں میں سزائے موت کے قیدی ہیں انہیں پھانسی کیوں نہیں دے رہے؟ جن پر کیس ثابت ہو چکے، تمہاری کورٹ فیصلہ دے چکی کہ انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ میری تو سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں آتا تو مجھے سمجھا دیں۔ بھئی 14 لوگ، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، جاگ کے بیٹھے نا آپ حضرات، 14 لوگ جن کو کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے اور ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، کون سا ڈر ہے جس کی وجہ سے نہیں لٹکایا جا رہا؟ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے، یہودیت کا ڈر ہے، عیسائیت کا نہ۔ ادھر ادھر کی تو بات کر، تو بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو عجیب ہمیں منطق تم لوگ سمجھاتے ہو۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں مولوی شدائی ہو گئے، اللہ اتھے جا کے بہ رہے ہیں، فلانا وہاں نعرے لگا رہے ہیں، فلاں وہاں نعرے لگا رہے ہیں۔ تم اللہ کے بندو تھوڑا سا ان لوگوں سے بھی پوچھا کرو کہ ظالمو، تم بھی تھوڑا جواب دو نا ہمیں کہ جیب تمہارا معاملہ ہے، تم جی وہ ہمیں کورٹ نے کہا تھا پھانسی دے دو، فرض کیا تم نے کورٹ کی بات مان لی۔ توجہ ہے نا آپ کی میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جن کو کورٹ نے کہا یہ گستاخ رسول ہے ان کو کیوں نہیں پھانسی ہو رہی جی؟ کیا جواب ہے اس سوال کا؟ عجیب تماشا ہے نا، یہاں عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا ایماندار بن کے سوچے نا، کبھی کبھی بیٹھے اس جگہ پر کہ یار میں وزیر باد میں ہوں، امیر باد میں ہوں، میں مہاراجا راجا باد میں ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایمان سب سے قیمتی شے، بس اسے بچاؤ میرے دوستو۔ ہر چیز لٹتی ہے تو لٹ جائے، اللہ رسول کا دیا ہوا ایمان نہیں لٹنا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساری رات آدمی کی ناک پہ بیٹھا رہتا ہے، ساری رات بندہ سویا ہے اور شیطان اس کی ناک پہ بیٹھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کیوں اس نے بسیرا کیا؟ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے بیٹھا رہتا ہے ناک پہ کہ ناک کے راستے انسان سانس لیتا ہے، یہ کہتا ہے جب تک تو سانس چلتی رہی ٹھیک ہے، جب سانس اکھڑنے لگے گی میں اسے بے ایمان کر کے ماروں گا۔ وہ ایمان ضائع کرنے کے لیے ساری رات جاگتا ہے، تو بتا تو کبھی ایمان بچانے کے لیے بھی ساری رات بیدار رہا ہے؟ ایمان ضائع کرنے کے لیے ساری رات۔ جب انسان مرنے لگتا ہے
تو بھی حدیث پاک میں فرمایا مختلف روپوں میں آتا ہے اور آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے. شیطان ہر وقت تاک لگائے بیٹھا ہے اور اس نے روپ دے لیے ہیں، روپ ڈال دیے ہیں. کہیں فحاشی کا روپ ہے، کہیں عریانی کا روپ ہے، کہیں اقتدار کا روپ ہے، کہیں کوئی آدمی اپنی نیشنلٹی بچا رہا ہے، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے. روپ دھار کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، روپ دھار کر کے. اور ہم ہیں کہ ہمیں اس قیمتی خزانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی ہمارا ایمان. دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر حرام چیز کی طرف تیرا دل لپکتا ہے نا، حرام مال آ رہا ہے اور تو کہتا ہے میرے ہتھے کیوں نہیں آ رہا. بہت سارے لوگ میری طرح صرف اس لیے نیک ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا. تو کہتے ہیں اگر مال حرام کی طرف تیرا دل لپک رہا ہے اور تیری طبیعت مچل رہی ہے کہ یہ پیسے میرے ہاتھ کیوں نہیں لگ رہے، تو فرمایا پھر تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. اس میں کمی آتی جا رہی، اس میں نقصان واقع ہوگا، جائزہ لے. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ اور آپ فرماتے ہیں اگر شادی کے باوجود تیری نظر پاک نہیں ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، ہے نا حدیث. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی روشنی میں جاگیے ذرا اور خاص توجہ سے میری بات کو سنیے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نکاح کے بعد بھی نظر صاف نہ ہو اس کے ایمان کو کیا نام دیا جائے؟ رسول کریم سب بولیے صلی اللہ تعالی علیہ. محبوب نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان، بولیے اس نے اپنا ایمان، اور جس کی نکاح کے بعد بھی نظر پاک نہیں اس پر کیا تبصرہ کیا جائے، اس کو کس نام سے یاد کیا جائے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی پختگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے علماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام گھٹنے بٹنے کے قائل ہیں. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں پختگی تو آتی ہے، کمزوری تو آتی ہے، لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا وہ معاملہ الگ ہے جو علماء کے ہاں زیر بحث رہتا ہے. لیکن جس پہلو میں میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے. کچھ گناہ میرے دوست ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا ایمان چھین لیتے ہیں. یہ ہمارا قیمتی خزانہ ہے. حضرت سلطان باؤ نے تو گلہ کیا تھا اپنے زمانے میں، وہ کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت ان تو اڈا کی خیال ہے ہر کوئی مانگتا ہے ایمان سلامت. انہیں شعر انج ہونا چاہیے مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے تو ایمان سلامت. انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ میرے زمانے میں ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے تو عشق سلامت کوئی. اب تو حال بگڑ گیا ہے، اب تو وہ لوگ ملتے نہیں جو آ کے یہ والا وظیفہ پوچھیں کہ جس سے ایمان مضبوط ہو. تو جو بھی وظیفہ پوچھتا ہے دکان میں برکت کا پوچھتا ہے. میرے دوست ایمان تیرے پاس قیمتی خزانہ ہے. میں ایک مثال اکثر دوستوں کو